اگر انڈیا کا انفلوئنس اتنا ہی رہا افغانستان میں تو یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، خطرے میں نہیں پڑے گا؟ یہ ہندوستان اور افغانستان ایک برابر ملک نہیں ہے. جو رجیم ہے ہندوستان انہیں اور نہ الائز ہے، ہندوستان انہیں یوز کر رہا ہے. تو دے آر اے ٹول لائک ہتھوڑا، اسے اٹھا کے مار دیا، پھر رکھ دیا، اٹھایا مارا رکھ دیا. رائٹ. دیکھو ہمارے ہاں ہر چیز میں چونکہ ملاوٹ ہے، اس لیے ہماری تاریخ میں بھی ملاوٹ ہے. یہ کرتے کیا رہے ہیں؟ ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ہیروز فلانا. میں کہتا پہلی بات تو یہ برادر بند کرو. گھروں میں برادر نہیں ہوتے. وہ جو نیکسس تھا ہندوستان اور افغانستان کا، جو پہلے صرف کہنے میں تھا یا مختلف نتیجوں کی صورت میں آتا تھا، وہ اب کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ گیا. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی تیار ہے انڈیا کے اس کردار کے بارے میں بات کرنے کی جو بالکل عیاں ہو گیا ہے افغانستان کی صورتحال میں، جہاں وہ ایک ملک کو، اس کی زمین کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف تواتر کے ساتھ، چاہے وہ اسٹریٹجی ہو چاہے وہ فنڈنگ ہو، اور اس کے بارے میں برملا اعلان بھی کر رہا ہے. ہم نے بگاڑا کیا ہے افغانستان کا کہ افغان وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھ کر کہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے. 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو کابل میں جشن منائے گئے. ابھی پاک بھارت جنگ کے دوران افغانستان کے رستے دہشت گرد خیبر پختونخوا پر حملہ آور ہوئے، بلوچستان پر حملہ آور ہوئے. جب آپ 78 سال سے انڈیا سے مذاکرات کے ترانے گاتے تکتے نہیں ہے، تو 3 سال میں افغانستان کے ساتھ کیوں تک گئے؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. دوستو نمسکار. بھارت اور افغانستان کی بڑھتی ہوئی دوستی دیکھ کر پاکستانی میڈیا بہت پریشان ہے، کیونکہ جب وہاں طالبان آیا تھا تو ان لوگوں نے خوب جشن منایا تھا کہ اب تو ہمارے لوگ آ گئے ہیں پاور میں اور یہ ہمیں کشمیر لے کے دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ آج وہی لوگ ان کو پیل رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 30 سالوں میں جو پاکستان نے کیا ہے ان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ مل کر، وہ لوگ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور وہاں جو بھی برے حالات ہیں پاکستان کی وجہ سے ہی ہیں، اور آج یہ لوگ ان کے اوپر احسان دکھاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ریفیوجیز کو کھانا کھلایا اور آج تم ہی ہمیں مار رہے ہو. مطلب یہ لوگ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا برا کیا ان کے ساتھ. اور جب افغانستان انڈیا کے ساتھ آ گیا تو ان کو مرچی لگ رہی ہے، اور بھارت نے تو ہمیشہ ساتھ دیا ہے ان کا. وہاں سڑکیں بنائی ہیں، ڈیم بنائے ہیں، اسکول بنائے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن ہے. اب پاکستان کو ڈر لگ رہا ہے کہ انڈیا افغانستان کو جب چاہے پاکستان کے خلاف یوز کرے گا اور ہمیں جینے نہیں دے گا چین سے. اور ان کی یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ وہ تو خود بولتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، تو وہ دشمن تو برا ہی کرے گا نا، بھلا تھوڑا نہ کرے گا. اور اب پاکستان دونوں طرف سے گھر چکا ہے، اور ہم افغانستان کو پورا سپورٹ کریں گے تاکہ پاکستان میں کبھی شانتی نہ آ پائے، کیونکہ جب وہاں شانتی ہوگی تب یہ بھارت کو ڈسٹرب کرنے کی ٹرائی کریں گے، اور اب ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ ہم ہونے نہیں دے سکتے نا. یہ تو نہیں آپ یہ تو نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ 2 پروونسز پاکستان کی جو ہیں ان کو ڈسرپٹ کریں، پاکستان کی ڈپلومیٹک، پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی کو ٹارگٹ کر کے ڈسرپٹ کریں، اور بالکل اس ایجنڈا پہ کام کریں جس ایجنڈا پہ انڈیا کام کر رہا ہے. اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ پیسے دیے گئے ہیں تو پھر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اور سب سے بڑا اور اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی تیار ہے انڈیا کے اس کردار کے بارے میں بات کرنے کی جو بالکل عیاں ہو گیا ہے افغانستان کی صورتحال میں، جہاں وہ ایک ملک کو، اس کی زمین کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف تواتر کے ساتھ، چاہے وہ اسٹریٹجی ہو چاہے وہ فنڈنگ ہو. اور اس کے بارے میں برملا اعلان بھی کر رہا ہے، اس کے بارے میں واضح طور پر بات بھی کر رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں، یہ تقریباً 1.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اصل جو جنگ ہے پاکستان سے وہ افغانستان کے تھرو ہوگی. اس کو وہ ہماری سافٹ بیلی سمجھتے ہیں، ہماری کمزور سپاٹ سمجھتے ہیں کہ اس کمزور سپاٹ پہ ہٹ کرنا چاہیے. میں افغان جو حکمران ہیں، جو طالبان حکومت ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو آپ کے لیے اپنا سب کچھ تباہ کر لیا. ہم تو آپ کا سہارا تھے، آپ کے پڑوسی تھے، ہمارے کندھوں پر آپ کی معیشت تھی. لاکھوں لوگوں کو ہم نے، آپ کے لاکھوں لوگوں کو مشکل وقت میں پناہ دی. اور آج جو آپ اقتدار میں، ان کے 80% لوگ مشکل وقت میں ہمارے پاکستان میں تھے. ہم نے اس وقت بھی آپ کو پناہ دی. ہم آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے ہم نے آپ کا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور مجھ سمیت ہم سارے وہ غلط نکلے جو آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد خوشیاں مناتے رہے، بھنگڑے ڈالتے رہے اور ڈھول بجاتے رہے. ہم نے بگاڑا کیا ہے آپ کا؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے افغانستان کا؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے افغانستان کا کہ افغان وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھ کر کہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے. ہم نے بگاڑا کیا ہے طالبان
حکومت کا کہ افغان وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھ کر کہے کہ پاکستان سے کہو وہ سوویت یونین سے پوچھ لے، وہ انگریز سے پوچھ لے. بھائی کب آپ نے سوویت یونین کو نکالا ہے؟ ہم تھے آپ کے پیچھے، آپ کے آگے جب آپ نے سوویت یونین کو ہرایا. ہم تھے آپ کے پیچھے، ہم تھے آپ کے آگے جب آپ نے انگریز کو بھگایا افغانستان سے. آپ اکیلے ہی ہیرو بننے نکل پڑے ہو. لیکن کیا کریں، تاریخ ہے ایک، اور ان حقائق کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی تو جنگ کے دوران افغان فورسز نے محمد پر حملہ کیا جسے قبائلی عوام نے پسپا کر دیا. 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو کابل میں جشن منائے گئے. ابھی پاک بھارت جنگ کے دوران، یہ ابھی مارکہ حق کے دوران، ابھی آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران افغانستان کے رستے دہشت گرد خیبر پختونخوا پر حملہ آور ہوئے، بلوچستان پر حملہ آور ہوئے. امریکہ نے، لیکن میں حیران ہوں ایک بات جناب اسپیکر، ایک بات پر حیران ہوں کہ ہم ہی صرف ان کے واحد دشمن کیوں رہ گئے ہیں. مانا ہم نے غلط، ہماری پالیسیاں بڑی غلط تھی، مانا ہم نے بلنڈرز کیے، مانا ہم نے تاریخ کے کئی لمحوں میں ہم رائٹ سائڈ پہ نہیں تھے، لیکن امریکہ نے آپ پر حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا. آپ تو امریکہ سے ہاتھ ملا چکے ہیں. قطر میں العدید ایئر بیس ہے جہاں سے آپ پر حملے ہوتے تھے، آپ قطر سے ہاتھ ملا چکے ہیں. دوحہ میں دفتر کھول کر مذاکرات کرتے رہے آپ. بھارت تو آپ کے مخالف شمالی اتحاد کا سپورٹر تھا، آپ کے دشمنوں کا ساتھی تھا. آپ بھارت سے ہاتھ ملا چکے ہیں. ترکی جو نیٹو کا اتحادی تھا، وہ نیٹو جس نے آپ پر حملے کیے، آپ ترکی سے تعلقات قائم کرنے کے چکر میں ہیں. حامد کرزئی، اشرف غنی، افغان فورس، یہ سب آپ سے لڑتے رہے. آپ آج ان سب پر خاموش ہیں. صرف ہم پر غصہ کیوں؟ صرف ہم سے دشمنی کیوں؟ آپ کو شاید یاد نہیں، اس افغان طالبان جو قیادت ہے، ان کو شاید یاد نہیں کہ ان کے بڑے ملا عمر تو کہا کرتے تھے کہ پاکستان پر حملہ افغانستان پر حملہ تصور ہوگا. آپ نے ہی پاکستان پر حملہ کر دیا. ملا عمر آئیڈیالوجی کو ہی مسترد کر دیا. ہم چاہتے کیا تھے آپ سے؟ ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ جو آپ کے افغانستان میں ٹریننگ کیمپ ہیں جہاں سے دہشت گرد اور خارجی ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو ختم کریں. ہم چاہتے کیا تھے آپ سے؟ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جہاں یہ جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی، خارجیوں کی، ان کو ختم کریں اور ان کو ہمارے حوالے کریں، ان کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر لڑیں. کیا ہمارا یہ مطالبہ جائز نہیں تھا؟ کیا آج پاکستان سے اگر کوئی جائے اور افغانستان پر اس طرح کے خارجی حملہ آور ہوں تو کیا آپ یہ حق بے جانب نہیں ہے کہنے کے کہ پاکستان اس بارے میں اقدامات کرے؟ تو ہم نے بھی تو یہی کہا تھا. لیکن کیا کریں، آپ سے کبھی خیر کی نہ توقع تھی نہ ہوگی. آپ سے کبھی بھی کوئی خیر کی خبر نہ آنی تھی نہ آئی. لیکن میں پاک فوج کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. فرمائیے گا کہ جو انڈیا کا انفلوئنس ہے افغانستان پہ، اور جو ملا متقی کا ریسنٹ وزٹ ہوا ہے دلی کا، اور کافی سگنیفیکنٹ تھا، اس میں ہم نے دیکھا مسل کی ٹچ بھی دیا گیا. یہ ہندوستان اور افغانستان ایک برابر ملک نہیں ہے. جو رجیم ہے ہندوستان انہیں، اور نہ الائز ہے، ہندوستان انہیں یوز کر رہا ہے. تو دے آر اے ٹول لائک ہتھوڑا، اسے اٹھا کے مار دیا، پھر رکھ دیا، اٹھایا، مارا، رکھ دیا، رائٹ.